کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عامری اطاری، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں قریش مکہ نے کعبہ کیوں اور کیسے تعمیر کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ جی، آج ہم نے بات کرنی ہے قریش مکہ نے کعبہ کیوں اور کیسے تعمیر کیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہمد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ امالیکہ، قبیلہ جرہم اور قسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اسی کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب یعنی نیچے کی جانب میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار داڑا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بلائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی باندھے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو شہید کر کے پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہیں اور سرداران قریش نے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارا قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا عز و جل کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ویسے اس کو دعوت اسلامی سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے وہاں پہ جو تحریر ایک آئی تھی تو وہاں سے میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کروایا ہے جو میں نے آپ کو آج پڑھ کر سنایا ہے۔ تو آپ بھی وہاں سے استفادہ حاصل کیا کریں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے، اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اس میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد آ گئی جب اپنی خطا